اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں یہ دعائیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان دعاؤں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سارا ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ پھر اس میں یہ دعائیں رب ذوالجلال نے ہمیں خود سکھائی ہیں کہ تم مجھ سے ایسے مانگو۔ دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ گزشتہ دعاؤں کے ساتھ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے بندے کو مانگنے والا منہ بنانا چاہیے، مانگنے والی آنکھ ہو، مانگنے والی زبان ہو، مانگنے والے ہاتھ ہوں۔ وہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، جب بندہ مانگنے کا سلیقہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو مانگتا ہے اس کا رب اسے عطا کرتا ہے۔ مانگنے کے لیے اپنے رب سے مانگو۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ ماں اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے۔ دعا میں بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، کیفیت یہ ہو کہ وہ تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ کے اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جن سے دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ نمبر ایک، دل کی بے قراری۔ بندہ بے قرار ہو، بے قراری کے عالم میں، بے قراری کی کیفیت میں بندہ اپنے رب سے مانگے، آہو زاری کر کے مانگے، آنسو بہائے، زاری کرے، فریاد کرے، ایک فریادی بن جائے اپنے رب کے ہاں، پھر رب سے مانگے تو رب ذوالجلال اس کو عطا فرمائے گا۔ آنکھوں کا پانی، اللہ کے خوف سے آنکھوں کا پانی یہ بڑی شان والا ہے۔ رب کے خوف سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنسو جس کو کہتے ہو حضرات، یہ کیفیت مومن کی ہر وقت رہنی چاہیے۔ مومن کی یہ کیفیت ہر وقت رہنی چاہیے، رونے والی، آنکھوں کا پانی، رب کے خوف سے نکلنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنکھ سے رب کے خوف سے نکلنے والا پانی جس رخسار پہ آتا ہے، اللہ اس رخسار پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے رب ذوالجلال۔ اور یہ جو مسلمان اور مومن کی آنکھ سے رب کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، رب ذوالجلال حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا، جبریل میرے بندے کا یہ جو پانی آنکھوں سے نکلنے والا میرے خوف سے اس کو جمع کر کے محفوظ رکھ لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا، بجھانے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ دنیا کی آگ کے حالات ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگ اور ہے، وہ آگ اور ہوگی، وہ تو وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی طریقہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، آگ بھڑک رہی ہوگی تو وہ جو میری امتی کا اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکلا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے محفوظ رکھا اور اس کو
پھر خالق کائنات فرمائے گا جبریل دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، یہ آگ بھڑک رہی ہے، اب وہ جو میرے گناہگار بندوں کے آنسوؤں کا پانی تیرے پاس جمع ہے، آج اس پہ چھڑک دے، دوزخ پر چھڑک دے۔ بس وہ گناہگاروں کے آنسوؤں کا پانی چھڑکا جائے گا، دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو رب کی رحمت کو جوش دیتی ہیں، جوش آتا ہے اللہ کی رحمت کو اور بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دل کی بے قراری، دل کی کیفیت بے قرار ہو جائے، تڑپ جائے، بے قرار ہو، زاری کرے، فریاد کرے، آہا نکلے، اور آنکھوں کا پانی۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں ایسی عظیم 3 چیزیں ہیں جس سے اپنے رب کو منایا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ کے فرماتی ہے بندے تو مجھ سے مانگ، ایسے مانگ، مجھ سے مانگ، جب تو بے قرار ہو کے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، آہو زاری فریاد کر کے مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ آنسو بہا، اپنے رب کے ہاں آنسو بہا، جب آنسو بہائے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ہم جو دعا پیش کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں سے، وہ دعا سماعت فرمائیں، پھر اس کے ترجمے پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر چند باتیں اس دعا کے ذیل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی دعائیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کرے ہم ان دعاؤں کے بہانے ہی قرآن مجید پڑھنے لگ جائیں۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد فقط یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، اور یہ اپنے رب سے جڑے، اپنے رسول سے جڑے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے اور بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آئیے ناظرین کرام دعا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف المیعاد۔ ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر اس دعا کو سماعت فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے ہمارے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، ہمارے دل نہ پھیر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل پھیر نہیں۔ بعد إذ هديتنا، اس کے بعد جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ مسلمانوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، کیونکہ دل کی کیفیت ایسی ہے کہ جو پھرتی ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے تو مجھ سے مانگ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر اس کے بعد جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً،
اور عنایت فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت خاص، اپنی رحمت ہمیں عطا فرما، اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ کتنے عظیم جملے ہیں۔ انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پہلی دعا ہے، اس دعا کو پھر سنیے، اس کا ترجمہ سنیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر اس کے بعد جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں عنایت فرما اپنے پاس سے اپنی خاص رحمت۔ بے شک انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے، تجھ سے بڑا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو داتا ہے، تو مولا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو سب سے بڑا ہمیں دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ دعا کا دوسرا حصہ۔ اگلی دعا، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن کے متعلق ہے۔ سارے لوگوں کو آنن فانن جمع کر دیا جائے گا، میدان محشر لگے گا، قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، جس میں کوئی شک نہیں، وہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن کوئی شک نہیں ہے، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، تو مالک ہے اس دن کا، اس دن جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا، ہمیں اس دن رسوائی سے بچا لے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک ہمارا اللہ وہ ہے جو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، ہمارا اللہ وہ ہے جو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، کتنی عظیم دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے احباب تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ دعائیں قرآن کا فیض لینا، ان کو سبب بنائیں کہ ان کے ذریعے ہم قرآن سے فیض لیں، اپنے رب کا کرم، رحمت، فضل حاصل کریں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، نہ کر، ہدایت عطا کی تو نے ہمیں، ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو نہ پھر ہمارے دل گمراہی کی طرف نہ جائیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ جب بندہ اس کیفیت سے اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا دینے والا ہے، اور اس دن ہمیں رسوائی سے بچا لے جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہمیں اپنا فضل، کرم، ہدایت، اپنا راستہ، یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، پھر نہیں، ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر۔ اے رب العالمین، ہم فقیر ہیں، تو کریم ہے، ہم فقیر ہیں، تو کریم ہے، اور فقیر کو کریم نعمتیں دے کے پھر واپس نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، یہ تیری شان ہے۔ اور اپنی بڑی بڑی جو تیری رحمتیں ہیں، اے پاک پروردگار، ہمیں وہ رحمتیں عطا فرما، ہمیں ان رحمتوں سے نواز۔ تیرے پاس بڑی بڑی رحمتیں ہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما۔ ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت کا نور، ہمارے دل تیرے نور سے بھر جائیں، ہمارے اعضاء فقط تیری فرما برداری کرے، بس اس کے علاوہ ہم سے اور کوئی کام نہ لے۔
بس تیری فرما برداری ہو. ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے، بس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے. اے اللہ ہمارے اعضاء اپنی فرما برداری کی طرف لگا. ہمیں دنیا میں رزق، امن، سلامتی، تندرستی عطا فرما. سکرات، یہ جو موت ہے، موت کو ہمارے لیے آسان کر. یہ جو قبر کے سوالات ہیں اے پاک پروردگار ان میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، سہولت فرما دے. ہماری قبروں کو روشن کر. یہ دعائیں ہیں یا ناظرین کرام. قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میزان میں ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دے، پل صراط پر آسانی فرما اور ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما. اے مولا کیوں یہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے علاوہ ہمیں کون دینے والا ہے؟ تیرے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے. تو بڑا رحیم کریم ہمارا اللہ ہے. تیری صفت ہے رحمان اور رحیم. اے پاک پروردگار ہمیں ان دعاؤں کا پھل عطا فرما، ہمیں ان دعاؤں کا ثمر عطا فرما. اے ہمارے رب ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن سب کو تو ایک جگہ، ایک وقت میں، ایک لمحے میں سب کو جمع فرما دے گا. اس دن ہماری عیب پوشی فرمانا. اس مجمع میں ہماری رسوائی نہ ہونے دینا. اے ہمارے رب اپنے فضل و کرم سے تو نے ہمیں ایمان دیا، ہدایت دی، اور تو نے مومنوں کے ساتھ اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور تو سارے اپنے وعدے پورے فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب ہم پر فضل فرما، ہم پر کرم فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کا فیضان عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت پہ قائم رکھ. بس تیری پناہ میں ہم رہیں، ہر وقت تیری پناہ میں ہم رہیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. ناظرین کرام یہ کتنی عظیم دعا ہے. اس دعا کو یاد کیجئے، اس کے مفہوم کو، ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کے پھر اس دعا کو مانگیے، اپنے رب سے مانگیے. یاد رکھیں دل سیدھا ہے، سارا جسم سیدھا ہے، سارے اعضاء سیدھے ہیں. دل اللہ کی فرما برداری پہ قائم ہے، سمجھو سارا جسم قائم ہے. اپنے دل کو اللہ کی طرف لگاؤ، اپنے جسم کو اللہ کی طرف لگاؤ. اسی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے. ایک مرتبہ پھر میں یہ دعا پڑھتا ہوں. ناظرین کرام اس دعا کو یاد رکھیں. یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہم نے چلا رکھا ہے، یہ صورتیں اور آیات نمبر ہم نیچے بیان ڈسکرپشن میں جاؤ اور وہاں ہم بیان کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ یہ آیات نمبر، صورتیں یہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی. میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں. ناظرین کرام آپ ایک مرتبہ پھر اس کو سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد. دعا ہے رب ذوالجلال ان دعاؤں کے توسل سے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، مجھ پر بھی، میری ٹیم پر بھی، اور ناظرین کرام آپ سب پر بھی جو ان دعاؤں سے فیضان لے رہے ہیں. رب ذوالجلال دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، حاجتیں قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک اور دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے آپ کو بھی دعاؤں کے لیے ہر وقت دعا مانگتے رہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.